میں نے جنگکوک کی مما اور سوہیون کو بتایا کہ مجھے جنگکوک نظر آتا ہے تو ان کو اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سوہیون نے کہا، لیسا، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کا وہم ہو۔ پھر میں نے کہا، وہم؟ کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ یہ ایک وہم ہے؟ آپ لوگوں کو یہ مذاق لگ رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں سیول سے بسان صرف آپ لوگوں سے مذاق کرنے آئی ہوں؟ سوہیون نے کہا، نہیں، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں نے کہا، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک وہم تھا تو یہ وہم ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں تو جنگکوک کو پہلے جانتی ہی نہیں تھی۔ میری ملاقات تو اس سے ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی ہوئی ہے۔ میں تو آپ لوگوں کو یہاں یہ بتانے آئی ہوں کہ جس طرح جنگکوک مجھ سے ملتا ہے ویسے کبھی کوئی مرا ہوا انسان نہیں مل سکتا۔ ان دنوں میں میری اس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ سوہیون نے کہا، ماما، مجھے لگتا ہے کہ لیسا صحیح کہہ رہی ہے۔ سوہیون نے کہا، لیسا، میں اور مما بھی آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ ایکچولی آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ بے شک آپ پہلے جنگکوک کو نہیں جانتی تھیں، لیکن جنگکوک آپ کو اپنے بچپن سے جانتا ہے۔ پھر میں نے کہا، کیا آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ سوہیون نے کہا، اصل میں ہمارے پاپا ایک سائنٹسٹ تھے۔ وہ ہر سال کچھ نہ کچھ انوینٹ کرتے رہتے تھے۔ جب ہم دونوں چھوٹے تھے تب ہمارے پاپا نے ایک مشین انوینٹ کی تھی۔ اس مشین سے لوگ فیوچر میں جا سکتے تھے۔ پاپا نے اس مشین کا نام ٹائم مشین رکھ دیا۔ جنگکوک کو جب یہ پتا چلا کہ پاپا نے ایک ایسی مشین بنائی ہے جس سے ہم فیوچر میں جا سکتے ہیں تو وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو گیا۔ مجھے ان سب چیزوں میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن جنگکوک کو اپنے فیوچر میں بہت انٹرسٹ تھا۔ پاپا نے ہم دونوں کو اس مشین سے دور رہنے کو کہا تھا، کیونکہ ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے، اس لیے ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم کچھ گڑبڑ نہ کر دیں۔ لیکن پاپا کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ایک دن جب مما پاپا اپنے کمرے میں سو رہے تھے تو جنگکوک اٹھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آؤ سوہیون، ہم اس مشین کو چلا کر دیکھتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا، جنگکوک، ایسا کرنا صحیح نہیں رہے گا۔ پاپا نے ہمیں اس مشین کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن جنگکوک نے کہا، کچھ نہیں ہوتا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اگر تم اس مشین کو یوز نہیں کرنا چاہتے تو ایٹ لیسٹ یہاں آ کر کھڑے ہی ہو جاؤ۔ مجھے اس کی بات ماننی ہی پڑی، کیونکہ میرے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ جنگکوک اپنے فیوچر سول میٹ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بہت انٹیلیجنٹ تھا، اس کو پتا تھا کہ کس بٹن کو کیسے یوز کرنا ہے۔ جنگکوک نے ایک بلو بٹن کو دبایا اور اوپر آسمان میں ایک بلیک ہول بن گیا۔ میں نے جنگکوک کو بہت کہا کہ جنگکوک، مجھے اس میں بہت خطرہ لگ رہا ہے، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور وہ اس بلیک ہول کے اندر چلا گیا۔ میں جنگکوک کا وہیں پر انتظار کرتا رہا، لیکن کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن جنگکوک ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جنگکوک اس ہول سے باہر آیا اور اس نے بتایا کہ اس کی سول میٹ بہت پیاری ہے اور وہ رات کو دیر تک جاگ کر پڑھتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری سول میٹ کا نام کیا ہے تو اس نے بتایا کہ اس کا نام لیسا ہے، اور لیسا، جنگکوک تمہاری فوٹو بھی کھینچ کر لایا تھا۔ میں نے جب تمہارے جم میں دیکھا تو میں اس لیے بہت حیران ہو گیا کہ مجھے پتا تھا کہ تم جنگکوک کی سول میٹ ہو، اور مما کو بھی پتا تھا، اس لیے وہ بھی تمہیں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ جنگکوک جب بھی اسکول سے آتا تھا تو وہ کپڑے چینج کیے بنا ہی فیوچر میں تمہیں دیکھنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ پھر سوزی نے کہا، اچھا، اب مجھے سمجھ آئی کہ اس دن لیسا، جب میں نے تمہیں کال کی تھی کہ مجھے کسی کا شیڈو نظر آیا ہے تو وہ جنگکوک کا تھا۔ پھر میں نے کہا، ہاں،
مجھے لگتا ہے کہ اب میری ٹینشن دور ہو گئی ہے. مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کون مجھے دیکھتا رہتا ہے، لیکن اب سمجھ آئی کہ وہ تو جنگکوک تھا. یعنی اس دن جو بچے کی ساکس ہمارے کمرے میں تھی وہ بھی جنگکوک کی ہی تھی. تو سوہیون نے کہا، ہاں وہ جنگکوک کی ہی تھی. جنگکوک کی خواہش تھی کہ وہ بڑا ہو کر اپنی سول میٹ سے ملے، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا. اوکے گائز، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، اور آپ لوگ ایپیسوڈ 8 کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں کہ نہیں، مجھے کمنٹ میں بتائیے. تھینک یو.